السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 87 ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب کہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھیں، فتنے سر اٹھا رہے تھے، سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بڑک رہے تھے، دنیا بے رونق و بے نور تھی اور اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی اور پھلوں سے نا امیدی تھی، پانی زمین میں تہ نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کا پھل فتنہ تھا اور اس کی غذا مردار تھی، اندر کا لباس خوف اور باہر کا پہنا ہوا لباس تلوار تھا۔ خدا کے بندو، عبرت حاصل کرو، ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے باپ بھائی جکڑے ہوئے ہیں اور جن پر ان سے حساب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں اور زمانوں کا فاصلہ ہے۔ ابھی تم اس دن سے زیادہ دور نہیں ہوئے کہ جب ان کی صلبوں میں تھے۔ خدا کی قسم، جو باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں تک پہنچائیں، وہی باتیں میں تمہیں آج سنا رہا ہوں اور جتنا انہیں سنایا گیا تھا اس سے کچھ کم تمہیں سنا رہا ہوں، اور جس طرح اس وقت ان کی آنکھیں کھولی گئی تھیں اور دل بنائے گئے تھے، ویسی ہی آنکھیں اور ویسے ہی دل اس وقت تمہیں دیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کے بعد تمہیں کوئی ایسی چیز نئی نہیں بتائی جائے گی جس سے وہ نہ آشنا رہے ہوں، اور کوئی خاص چیز نہیں دی گئی ہے جس سے وہ محروم تھے۔ ہاں، ایک ایسی مصیبت تمہیں پیش آ گئی ہے جو اس اونٹنی کی مانند ہے جس کی نکھیل جول رہی ہے اور ٹنگ ڈھیلا پڑ گیا ہے، جو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گی۔ دیکھو، ان فریب خوردہ لوگوں کے ٹھاٹھ باٹھ تمہیں ورغلا نہ دیں، اس لیے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کا وقت محدود ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 88 ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ بچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں اور نہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، ناقص بل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حدود انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکرانا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالف کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اسے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کر دیتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو تو لے جانے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہنکانے جانے سے پہلے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو واعظ و پند کر لے اور برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پند و توبیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔